أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر بنی اسرائیل کے نسلی فخر اور اپنی برتری کے احساس اور اس کے دعوے کا تذکرہ کیا گیا تھا، جس کی بنیاد پر وہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں جانا ہے تو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کے آپسی اختلافات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک تو اپنی نسلی برتری کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جنت میں جانا ہے تو بنی اسرائیل میں سے ہونا ضروری ہے، یعنی یہودی یا نصرانی۔ دوسری طرف یہودی اور نصارہ خود آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے اختلاف کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو قبول کرنا تو دور کی بات، ایمان پر برقرار رکھنا بھی قبول نہیں کرتے۔ ایک واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ نجران کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ عیسائیوں کا وفد تھا۔ ان کی آمد کی جب خبر ملی تو یہودیوں کے مدینے کے جو یہودی تھے ان کے ایک وفد نے آ کر نجران کے وفد سے ملاقات کی اور آپس میں بحث ہونے لگا۔ جب بحث بڑھ گئی تو وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے۔ نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے یہودیوں کو کہا کہ تم کافر ہو، اور مدینے کے جو یہودی تھے انہوں نے عیسائیوں سے کہا کہ تم کافر ہو، تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے۔ اور یہ چیز آج تک ان کے یہاں چلتی آ رہی ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو ایک کتاب بھی اپنے ساتھ لائے تھے، انجیل، جن کو بائبل کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو توریت کے مخالف تھی، یعنی توریت کے بعض احکام کو تبدیل کر کے کچھ نئے احکام یا اس کے متبادل احکام انجیل میں دیے گئے تھے، جس کی بنیاد پر یہودی حضرت عیسیٰ کے مخالف ہو گئے اور کہا کہ یہ توریت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ان کی نبوت کا انکار کرنے لگے۔ اس طرح سے وہ کافر ہو گئے، اور ان کی دشمنی میں عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار شروع کر دیا، توریت کا بھی انکار شروع کر دیا، حالانکہ دونوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کا تذکرہ موجود ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں کہ ایک نبی آنے والا ہے، بنی اسرائیل کے ایک نبی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کو نجات دینے والا ہے، بیت المقدس کو ان کے قبضے میں دلانے والا ہے۔ اور عیسائیوں کی کتابوں میں ہے کہ موسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ دونوں کی کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور دونوں اپنی اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں، پھر بھی دشمنی میں ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو یہ ضد اور ہٹ درمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔
تو اسی کو قرآن مجید نے یہاں پر ذکر بیان کیا ہے۔ وقالت اليہود، یہودیوں نے کہا، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لیس کے معنی نہیں، شیء کے معنی کوئی چیز۔ نصارہ کی کوئی اپنی بنیاد نہیں ہے، نصارہ کے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نصارہ کا مطلب عیسائی۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی یہودیوں کے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یتلون مانے تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب الکتاب کا مطلب کون سی کتاب ہے؟ بعض لوگوں نے کہا اپنی اپنی کتاب، یہود توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور عیسائی انجیل یا بائبل کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں میں ایک دوسرے کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عہدنامہ عتیق جو پرانی یہودیوں کی کتاب ہے اس کو دونوں فرقے مانتے ہیں، اس میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال جان بوجھ کر اپنی کتابوں کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، صرف ضد اور ہر درمی۔ جب وہ اپنی کتابوں کی خلاف ورزی کریں گے تو رسول اللہ کی کتاب کو کہاں قبول کر سکتے ہیں؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے وہ مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کون سی نئی بات ہے؟ وہ تو اپنی کتاب کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی کتاب میں اس کو کیسے وہ قبول کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے کہا کذالک، اسی طرح سے، قال الذین، ان لوگوں نے بھی کہا، لا يعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، مثل قولہ، اسی طرح کی باتیں۔ اب یہ کون مراد ہے؟ اسی طرح سے ان لوگوں نے کہا جو جانتے نہیں ہیں، اسی طرح کی باتیں کا مطلب کون سے لوگ؟ تو اس سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مشرکین عرب ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لائے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، نبوت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یعنی جانے بغیر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتا دی کہ جن لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہے کہ جو ضد اور ہٹ درمی پر قائم ہوتے ہیں وہ سامنے والے کی بات کو جان بوجھ کر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں۔ اب اللہ نے بتایا اب آپس میں لڑتے رہیے، انصاف کب ملے گا؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن۔ حکم یحکم کے معنی فیصلہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ کریں گے، فیما، اس مسئلے میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے، جس مسئلے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، یہودی نصارہ کے خلاف، نصارہ یہودیوں کے خلاف، دونوں اور مشرکین مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اختلاف کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اگر دنیا میں ہو حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، اپنی کتابوں کی باتوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو قیامت میں جب اللہ کے سامنے کھلے دلائل پیش کیے جائیں گے تو کیا انکار کر سکیں گے؟ وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں کو قیامت کا حوالہ دے کر کہا کہ قیامت کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں بھی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے، تو قیامت میں جب ساری جماعتیں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی تب اللہ تعالیٰ صحیح بات کیا ہے آپ کے سامنے واضح کریں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ لوگ کس غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں کا تذکرہ کر کے ہم لوگوں کو بھی پیغام دیا کہ حقائق کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور لا علمی میں کوئی بات نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو بھی کہے تحقیق سے کہنا چاہیے، بات صحیح ہو تو ہمارے موافق ہو یا مخالف ہو ہمیں قبول کرنا چاہیے، ورنہ یہ ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اختلافات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پیغام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے آمین۔